اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ زیر بحث ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اصل میں دو حصوں پر مشتمل تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرعونیوں کو عذاب دیا ہے اور بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، فرعون جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، یہ سرگزشت کا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو نجات دی ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ جو عہد تھا اس حوالے سے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا کر جو اس وقت جو مخاطبین ہیں، جتنے بھی فریق ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے اس میں تسلی ہے اور یہ بشارت بھی ہے کہ قوم کا معاملہ ہوگا، اور یہ جو آپ کو جس مشکل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، طرح طرح سے اذیتیں بھی دی جا رہی ہیں، تو اس کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ قریش کے لیے اس میں یہ پیغام تھا کہ جس طرح فرعونیوں کو سزا ملی ہے، ایسے ہی تمہیں بھی سزا ملے گی اگر تم نے وہ رویہ اپنایا جو انہوں نے اپنایا تھا۔ اور پھر یہ اہل کتاب جو ہیں، خاص طور پر یہود بنی اسرائیل، ان کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے جو عہد باندھا تھا تو انہوں نے تو وہاں سے نجات پاتے ہی اس عہد کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو سزا دے دی تھی۔ چنانچہ تم خدا کے کوئی چہیتے نہیں ہو، معاملہ اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم عہد پر قائم رہو گے، خدا کی بندگی پر قائم رہو گے، تو پھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام و مرتبہ دیا ہے تم اس کے حقدار ہو۔ ورنہ اب یہ جو پیغمبر آ گئے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی عہد کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت یہ عہد یہی تھا کہ جو بھی پیغمبر آئیں گے، حق جہاں بھی آئے گا اس کو ماننے۔ اسی طرح قریش کو یہ بھی بتا دیا، مشرکین عرب کو، کہ جو شرک خدا کے ہاں ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے کہ جیسے بنی اسرائیل جب وہ شرک میں ملوث ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے اس کا کیسے خاتمہ کیا۔ اس طرح تفصیلات میں جائیں تو اور بھی کئی بے شمار پہلو ہیں رہنمائی کے، جیسے یہ بتا دیا گیا کہ بنیادی دین ہے وہ کیا ہے، وہ توحید ہے، اور آخرت میں جزا و سزا کا تصور ہے، اور اعمال میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کیوں قائم کی جائے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد رہے ہمارے سامنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے نبی علیہ السلام سے اور جو سامنے مخاطبین ہیں ان سے کیا بات کی ہے۔ یہ آغاز ہوتا ہے جی، آیت ہے 99، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اسی طرح کہ جس طرح ہم نے یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا ہے، ہم آپ کو سناتے ہیں ان سرگزشتوں میں سے، ان واقعات میں سے جو کہ پیچھے گزر چکی ہیں قوم میں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماضی کے کئی واقعات سنائے ہیں، بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ قرآن مجید میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیوں سنا رہے ہیں؟ ظاہر ہے یاد دہانی ہی پیش نظر ہے کہ اب جو لوگ سامنے موجود ہیں وہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، وہ انسانی تاریخ ہے، وہ انسان اپنی تاریخ سے سبق سیکھے اور وہ غلطیاں نہ دہرائے جو کام انہوں نے کیے تھے۔ تو اے پیغمبر، ہم آپ کو جو قومیں جو ماضی میں گزر چکی ہیں ان کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، تو اس طرح ہم نے آپ کی طرف ایک یاد دہانی بھیج دی ہے، آپ کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے۔ یہ یاد دہانی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ پیچھے شروع میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو قرآن ہے ہی یاد دہانی۔ قرآن اپنے آپ کو ذکر بھی کہتا ہے، یہ ریمائنڈر ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید اپنا تعارف کراتا ہے اپنے مختلف ناموں سے، تو سب سے جو نمایاں جو چیز ہے قرآن مجید میں وہ اس کا یاد دہانی ہونا ہے، کیونکہ اصلاً قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں یاد دلائی جائیں، کیونکہ وہ پہلے سے معلوم ہیں۔ اب انسان اپنی فطرت سے واقف ہے، انسان تاریخ کے جو معاملات گزرے ہیں اکثر و بیشتر چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اس دنیا کے ارد گرد کی جو کائنات ہے وہ اس کے ذہن دماغ کو کدھر لے کے جا رہی ہے، عقل کو کس طرف رہنمائی دے رہی ہے، ان سب چیزوں سے انسان واقف ہے، لیکن اس کو یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔
چنانچہ قرآن مجید کی صورت میں قرآن مجید ایک یاد دہانی کی صورت میں آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑیں گے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ پھر قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے۔ ان کو پھر یہ اصل میں حق کا انکار ہوگا، اور حق کا انکار جو ہے پھر اس کو سزا ملے گی۔ تو خبردار کیا جا رہا ہے مخاطبین کو کہ اب رسول اللہ یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، تو اس کی طرف دھیان دو۔ اگر اس سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو پھر اس کی سزا قیامت میں بھی پھر یہ بھگتنی پڑے گی۔ خالدین فیہ، تو یہ جو لوگ ہیں وہ پھر اس جو بھاری بوجھ ڈالا جائے گا تو اس حالت میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے یہ جو بوجھ ہے یہ بہت ہی برا ہوگا۔ یہ بوجھ کے اعتبار سے بہت ہی بری چیز ہے کہ انہوں نے جو یہاں زندگی میں جو عمل کیا اس کی جو وہاں سزا ملی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ جس دن یہ اعلان ہوگا کہ یہ کائنات، یہ دنیا جو چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب یہ نئی دنیا کا آغاز ہوگا، یعنی جب یہ دنیا ختم کی جائے گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور پھر مجرموں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ یومئذ زرقا، اس دن قیامت کے دن، یعنی پہلے جو سور پھونکا جائے گا، دوسری جگہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو نئی دنیا وجود میں آ جائے گی۔ جب وہ نئی دنیا وجود میں آئے گی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو یہ جو مجرم ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے نیلی پڑی ہوں گی۔ یہ خوف کا بیان ہے کہ ابھی تو اس دنیا میں ان کو کی پرواہ نہیں ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے تو یہ توجہ نہیں کر رہے، وہاں خوف سے ان کی آنکھیں جو ہیں نیلی پڑی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، تو یہ آپس میں چپ کے بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ہولناک دن ہوگا اور خدا جس طرح اپنی جلال کے ساتھ وہاں نمودار ہوگا، تو بلند آواز سے بات کرنا تو کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی۔ تو آپس میں چپ کے بات کریں گے، کہیں گے اِن لبثتم الا عشرا، کہ بھی ہم دنیا میں تو ہمارا خیال ہے 10 دن ہی رہے ہوں گے، یعنی یہاں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ آخرت آنی ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بعید ہے معاملہ، کہ دوبارہ جب مٹی ہو جائیں گے، مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ، تو وہاں جب سامنے آئے گی آخرت، کہیں گے وہ دنیا کی زندگی جو ہمیں بڑی لمبی لگ رہی تھی، اس کے لیے ہم نے سارا کچھ اپنا دنیا کی زندگی کے لیے داؤ پہ لگا رکھا تھا، تو وہاں تو ہم زیادہ عرصہ رہے ہی نہیں، تو لگتا ہے کہ 10 دن ہی گزارے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وہاں کیا کہیں گے، کیا باتیں ہوں گی، ہمیں خوب معلوم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ماضی میں لے جاتے ہیں ہمیں کہ یہ واقعات ہوئے، یہ معاملات ہوئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مستقبل کی کھڑکی بھی کھول کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ آئندہ یہ ہوگا، اور ابھی یہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہاں یہ باتیں کریں گے، تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا کہیں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقۃً، تو وہاں جو ان میں سے جو سب سے بہتر ہے اندازہ لگانے والا، بات ہو رہی ہوگی نا کتنا عرصہ گزارا ہوگا وہاں ہم نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سب سے بہتر ہوگا نا اندازہ لگانے میں، وہ کہے گا اِن لبثتم الا یوما، اور بھئی ہم تو صرف ایک دن ہی وہاں رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی زندگی کی، جس میں انسان جو ہے اپنا آپ سارا کچھ اپنا، یعنی کہ پوری صلاحیتیں، اپنی پوری توجہ جو ہے وہ لگا دیتا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت آخر مقابلے میں یہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اعتراف کریں گے کہ اس انتہائی چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم نے اپنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ برباد کر لی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، تو ظاہر آخرت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ دنیا کائنات ختم ہو جائے گی، تو ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا عربوں کے ہاں کہ بھئی جتنا بڑے بھی حادثات ہو جائیں یہ پہاڑوں کو تو کچھ نہیں ہونے والا نا۔ ہمارا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ عموماً جو پہاڑ ہے وہ صدیوں سے لگتا ہے کہ وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں، بڑے سے بڑے زلزلے بھی آئیں، آندھی بھی آئیں، تو پہاڑوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو اس طرح کا سوال کیا گیا کہ بھئی یہ پہاڑوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ ایک طرح سے یوں کہیں کہ طنز بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نئی دنیا وجود میں آ جائے گی، تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو پہاڑ کھڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو اللہ فرماتا ہے کہ بھئی ان سے کہہ دو
کہ میرا رب جو ہے ان پہاڑوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ دوسری جگہ ہے نا کہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے وہ کوئی روئی ہو، کاٹن ہو، تو اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ یہ خدا نے جب فیصلہ کرنا ہے، سور پھونکا جائے گا کہ اس کائنات کو، دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اس وقت پہاڑوں کا بھی یہ انجام ہو جائے گا کہ وہ بھی دھول بن جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر ہوگا کیا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے۔ ہر اس کی جو چیزیں ہیں نا، یہ جو اونچ نیچ سب ختم کر دی جائے گی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تو اس میں نہ تم کوئی موڑ راستے دیکھو گے، نہ اس میں کوئی ٹیلا نظر آئے گا، کوئی بلندی نظر نہیں آئے گی، ایک چٹیل میدان، سب کچھ ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعی، ایک پکارنے والا پکارے گا تو سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ دوسری جگہ پر بتایا نا کہ قبروں سے لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے، نکلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ بارش میں ہوتا ہے نا، بارش برستی ہے تو زمین سے پتنگے ابھر کے آ رہے ہوتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، تو ایسے ہی وہ زمین سے نکل رہے ہوں گے لوگ، اور جو پکارنے والا پکارے گا تو اس کی طرف لپکیں گے۔ ایسے لگ رہا ہوگا جیسے یہ کوئی ان کو ایک ہدف دے دیا گیا ہے، جیسے دوڑ میں کسی ریس میں یہ ہوتا ہے نا، کسی ٹارگٹ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں سب کہ وہاں کون پہلے پہنچتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہاں ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ کسی دوڑ میں انہوں نے حصہ لے لیا، کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا ہے کہ جب پکارنے والا ان کو پکارے گا تو سب اس پکار کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لا عوج لہ، کوئی آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ سب پروردگار کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ کوئی اگر چھپنا چاہے، کوئی کہے کہ یار آج میں کسی طرح وہاں مجھے خدا کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ نہیں ہوگا، سب ادھر ہی جائیں گے۔ وخشعت الاصوات، اور تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی اونچی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ للرحمن، رحمان کے آگے۔ یہ اس سورہ میں بار بار ذکر آ رہا ہے، خدا کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ الرحمن، کہ اسی الرحمن نے، رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے یہ دنیا بنائی ہے، رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے، اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ سرکشوں کو سزا دے رہا ہے اس دنیا میں، اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ آخرت میں بھی سزا دے، کہ جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے، اور جنہوں نے جرائم کیے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ تو اس رحمان کے آگے سب آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، تو تم کچھ نہیں سنائی دے گا تمہیں وہاں سوائے لوگوں کی دبی دبی سرگوشی اور سرگوشیوں کے۔ تو وہ جو بات خسر بسر تو کر لیں گے، لیکن کوئی ایسے نہیں ہے کہ اتنی کی مجال ہو کسی کی بات کر سکیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ یہاں ان کا عقیدہ یہ ہے نا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، مشرکین عرب سمجھتے تھے، اور یہ بیٹیاں جو ہیں وہ تو باپ سے بات منوا لیتی ہیں، تو اگر آخرت آئی بھی تو یہ ہماری سفارش کر دیں گی۔ اسی طرح باقی جو معبود ہیں وہ بھی ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کی شفاعت جو ہے سفارش نفع نہیں دے گی وہاں، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس ہستی کے، اس آدمی کے یا اس ہستی کے جس کو رحمان ہی اجازت دے کہ وہ سفارش کرے، ورضی لہ قولا، اور وہ رحمان پھر پسند کرے اس کی بات کو، یعنی کسی کو کہے کہ ہاں بھی آپ کیا کہتے ہیں، آپ سفارش کر دیں، کریں گے، رحمان اجازت دیں، اور یہ کہ وہ جو سفارش کرنے والا آدمی ہے پھر وہی بات کرے گا جو رحمان پسند کرے گا، وہ اپنی طرف سے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ایسا کوئی نظام بنایا ہی نہیں ہے کہ یہاں سب معاملات میرٹ پر ہونے ہیں۔ پہلے اللہ نے بتایا تھا نا، جب حضرت موسیٰ کو پہلی وحی کا نزول ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کی جو سعی ہے، لوگ جو کچھ عمل کر رہے ہیں ان کو ان کے عمل کی جزا دینے کے لیے ہم نے آخرت برپا کرنی ہے۔ تو وہاں معاملہ اصلاً میرٹ پر ہونا ہے، لوگ جو عمل کریں گے ان کی جزا و سزا ہوگی۔ تو اس لیے یہ کسی سے فدیہ لینا، بدلے میں اگر پیچھے بیان ہوا نا کہ کوئی پوری زمین بھی دینا چاہے، اتنا مزید ایک زمین جمع کر لے ساتھ، وہ بھی دینا چاہے تو کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی سفارش و شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعزاز دینا چاہیں، اگر بخشنا چاہیں، کسی کو بولنے کا موقع دیں تو دیں، ورنہ کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بھئی کسی کی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ سارے معاملات اللہ کو معلوم ہیں۔
اللہ کو پتہ ہے کس نے کیا عمل کیا ہے، تو وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، جبکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے جو معاملات ہیں اس کے وہ علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب کے جو چہرے ہیں وہاں حی قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ ہستی جو زندہ ہے، خود بھی زندہ ہے، اور اسی کی وجہ سے دوسرے وجود قائم ہیں۔ یہ جو کائنات کا وجود قائم ہے یہ اس وجہ سے قائم ہے کہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی ذات پر قائم ہے، خود زندہ ہے۔ تو یہی ذات ہے جو باقی رہے گی جب یہ کائنات فنا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ کون ہے، لمن الملک الیوم، آج کس کی بادشاہت ہے، جب ہر طرف موت کا سماں ہوگا، تو وہ زندہ اور تھامنے والی ہستی ہے، اس کے آگے سب جھکے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ وہاں نامراد ہو جائیں گے۔ ظلم کا بوجھ کیا ہے کہ اصل میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ عدل نہ کرنا ہے۔ عدل کیا ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ حق تلفی کی جائے۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بندگی صرف اسی کی جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں اسے کہا گیا ہے کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہوگا، ناانصافی کی ہوگی، وہ اس دن نامراد ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور اس کے برخلاف جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہوا۔ یہ پیچھے بھی بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہاں آخرت میں نجات ہے۔ عمل صالح ہو اور بندے کا ایمان بھی ہو، بغیر ایمان کے عمل صالح آخرت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اسی طرح ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے، یہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو جس نے یہ عمل صالح کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوا تو اس سے کسی زیادتی کا اور کسی حق تلفی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، یعنی وہ جو اس نے کیا ہوگا اس کی وہ جزا پائے گا، اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے یہ جو قرآن ہے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ چونکہ مخاطبین جو ہیں وہ عربی زبان ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ ہے کہ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، بات میری پہنچے ان تک، انہی کے زبان میں قرآن نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو قرآن مجید کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں باتیں جو ہیں، جو کچھ بتانا مقصود ہے وہ بار بار اس میں دہرایا گیا ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس میں جو اپنی وعید ہے، اپنی یاد دہانی ہے، وہ طرح طرح سے بیان کرتی ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، کہ جو اللہ کا دیا ہوا دین تھا، حضرت ابراہیم کے ذریعے جو دیا گیا دین ابراہیمی، اس میں جو انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہوئی ہیں، عقائد کے معاملے میں بھی اور معاملات کے معاملے میں بھی، تو اب یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور انہی کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے، اور اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ بار بار ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو چنانچہ مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سمجھ جائیں اور خدا کی ناراضی سے، خدا کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور یحدث لہم ذکرا، یا یہ جو یاد دہانی ہے ان کے اندر کوئی سوچ پیدا کر دے، یہ خود آگے بڑھیں اور سوچیں کہ ہاں بھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہ بہت بلند اور برتر ہے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ سورہ کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، وہ الرحمن ہے، اور وہ اس عرش پر متمکن ہے، اس نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ تو حقیقی جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ لوگوں نے کیا ہوا ہے، جھوٹے جو ہیں وہ بادشاہ بنائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس معنی میں کسی نے کسی چیز کا جو کردار ہے، کسی چیز کا اختیار ہے، وہ کسی کے سپورٹ کر رکھا ہے۔
ان کا یہ مشرکین کا ہوتا ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ فلاں خدا جو ہے اس کے سپرد ہے بارشوں کا نظام، ہوائیں فلاں کے سپرد ہیں، فلاں چیز فلاں کے سپرد، اللہ کہتے ہیں نہیں، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ برتر اور بلند ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، یہ نبی علیہ السلام کی طرف اب توجہ کی گئی ہے کہ قرآن چونکہ یاد دہانی ہے، اس کے ذریعے سے انذار ہو رہا ہے، لوگوں پر اتمام حجت ہونا ہے اور قوم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو رسول اللہ کے ہاں یہ ایک طرح سے جلد بازی موجود ہے کہ قرآن مجید ان کو جلد از جلد مل جائے۔ یہ سورہ قیامہ میں بھی بیان ہوا، جب وحی نازل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی توجہ دلائی کہ آپ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے جلدی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، اور وہاں بتا دیا تھا، تسلی دلا دی تھی کہ جب قرآن مکمل ہو جائے گا اس کا نزول تو میں اس کو جمع بھی کروں گا اور اس کو مکمل کر کے وہ آپ کو پھر دے دیا جائے گا، دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کرائی جائے گی۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہوتا ہے ایک سال میں، تو رمضان کے مہینے میں اس کی پھر دہرائی ہوتی تھی، حضرت جبریل آتے تھے اور دوبارہ سے وہ قرآن مجید پڑھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح آخری رمضان میں بھی ہوا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 2 دفعہ اس کو ریوائز کیا گیا آخری رمضان میں، رسول اللہ اور حضرت جبریل نے مل کے۔ تو ظاہر ہے قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کمپائل بھی ہوتا رہا۔ رسول اللہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ فلاں سورہ میں رکھ دیں، یہ جب سورہ مکمل ہو جاتی تو بتا دیا جاتا کہ یہ سورہ مکمل ہو گئی ہے، اس طرح۔ تو لیکن رسول اللہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قوم کا فیصلہ ہو، ایمان لانا ہے تو لائیں، اگر نہیں لا رہے تو فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو جائے، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا، جو نشانیاں دکھانی تھی وہاں دکھا دی گئیں اور پھر فرعون کی قوم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید پورا مجھے مل جائے۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اس طرح کا معاملہ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام میں حجت ہو جائے، قوم پر فیصلہ ہو جائے۔ تو ولا تعجل بالقرآن، آپ اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کی طرف جو کی جا رہی ہے وہ مکمل ہو۔ جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے یہ آپ اس کو لیں جیسے کہ نازل ہو رہا ہے، اسی طرح یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوگا۔ آپ یہ نہ جلدی دکھائیں کہ یہ پورا قرآن آپ کو مل جائے۔ وقل رب زدنی علما، بلکہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی یہ اللہ کی طرف سے علم ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہاں کھڑے ہونا چاہیے کہ جتنا قرآن بھی آتا جائے وہ تو آپ کو اس کا شوق ہونا چاہیے کہ اے اللہ یہ جو نازل ہو گیا مجھ پر اور قرآن بھیج اور بھیج، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آپ یہ دعا کیا کریں، آپ یہ نہ دعا کریں، آپ یہ نہ جلدی کریں کہ یہ قرآن مکمل ہو جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو واقعہ سنایا اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا، تو یہاں بتا دیا گیا کہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک یاد دہانی بنے لوگوں کے لیے، تو اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اور یہاں خاص طور پر مشرکین عرب کو مخاطب کر کے بتا دیا گیا کہ اس یاد دہانی سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ان کا پھر یہ انجام ہوگا۔ ایسے نبی علیہ السلام کو ہی بتا دیا گیا کہ یہ قرآن مجید یہ خدا کی نعمت ہے، یاد دہانی ہے، خدا کی طرف سے علم ہے، تو یہ جتنا بھی آپ کو مل رہا ہے تو یہ اس کو نعمت سمجھ کر آپ لیں، اور یہ جلدی نہ کریں کہ یہ قرآن مجید مکمل ہو اور قوم کا فیصلہ ہو۔ یہ کہ آپ جلدی نہ کریں، یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ جیسے آپ کو توجہ دلائی حضرت یونس کی مثال دے کر کہ انہوں نے بھی جلدی کی تھی اور قوم کو چھوڑ کر نکل گئے کہ قوم کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ایسے ہی رسول اللہ کو سمجھایا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ کہ آپ نے اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی، خدا جب فیصلہ کرے گا قوم کا وہ اسی نے فیصلہ کرنا ہے، یہ معاملات پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔